اور اس ساری چیزوں سے قطع تعلق ہو کر کے بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم پر تو کوئی نہیں الزام لگا رہا راک ایجنٹ ہونے کا, اپنی زندگی گزاریں چھوڑیں. یقین جانیں کہ اسی خوف خدا کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پوچھے گا, اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پوچھے گا مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور آپ سب لوگوں سے, ایک ایک انسان سے جو اللہ تعالیٰ نے عنایتیں کی ہوئی ہیں, اس نے احسان کیے ہوئے ہیں, اس نے آپ کو نوازا ہوا ہے, آپ کو آگاہی دی ہوئی ہے, آپ کا نام بنایا ہوا ہے, آپ کی عزت بنائی ہوئی ہے, آپ کو کبھی فاقے نہیں سونے دیا, کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں کیا. اس نے اس مالک دونوں جہانوں کے مالک نے آپ پر اتنے احسانات کیے اور آپ کو یہ آگاہی دی. وہ آپ سے ضرور مرنے کے بعد سوال کرے گا, ہم سے ضرور مرنے کے بعد سوال کرے گا کہ جب تمہیں سمجھایا, دکھایا, آگاہی دی, ہمت دی, کہیں پہ لڑکھڑانے نہیں دیا, تو یہ جب یہ ساری تباہی بربادی ہو رہی تھی تو تم خاموش کیوں تھے, تم بولے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تمہاری زندگی چلی جائے گی, خطرے میں آ جاؤ گے. الطاف حسین صاحب اپنے لڑکوں کو بولیں گے غدار ہو گیا, مارو, جو قائد کا غدار ہے, موت کا غدار, یہ زندگی چلی جائے گی. تمہارا جو ہے وہ تمہارے بیوی بچے چھوٹ جائیں گے تم سے, تمہیں فیملی, تمہیں پتہ نہیں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے, تمہاری زندگی خطرے میں آ جائے گی, تمہیں پتہ نہیں جو ہے وہ روزگار کے یہ والے مواقع ملیں یا نہ ملیں جو آج ہیں. تو اگین میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, یقین جانیں صرف خدا کے ڈر سے کہ ہمیں مرنا ہے, سب لوگوں کو مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے, میں مرنے کے بعد سرخرو ہونا چاہتا ہوں. میں آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں, ہم یہ آپ کو ببانگ دولی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی یا ناکامی اس بات پہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہماری بات مانتے ہیں. نہیں, ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار یہ نہیں ہے. ہماری کامیابی آج یہاں پہ یہ ہماری کامیابی ہے. مجھے اپنے رب کو, انیس قائم خانی کو, اپنے رب کو صرف یہیں تک کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہیں تک کا حساب لے گا کہ تم نے آگ میں کود کر حق اور سچ بات, ظلم, جبر, دھوکہ, فراڈ کے علاوہ ایک انسانی جانوں کو بچانے کے لیے, معصوم انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا, لوگوں کو دعوت دی یا نہیں دی. آج اس پریس کانفرنس کے بعد میں اور انیس بھائی, ہماری جو کمٹمنٹ ہے, ہم کامیاب ہوں گے نہیں, ہم کامیاب ہو گئے. کیسے کہ میں کسی انسان کے لیے کی خوشنودی کے لیے, کسی مرتبے کے لیے, کسی پاور کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آخرت میں سوالوں سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. آج میرا رب مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں, اس لیے کہ ہدایت دینا تو اس نے پیغمبروں کو بھی اس سے بری ذمہ کیا ہے. ہدایت دینا تو جو ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات کا کام ہے. میرا اور آپ کا کام ہے دعوت دینا. پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے وہ تمہارا کام نہیں ہے, نہیں پریشان ہو. قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک تبلیغ کرنے کے بعد ایک کشتی میں سے 80 لوگوں کو جمع کر سکے, تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں, نہ وہ ناکام نہیں ہوئے. انہوں نے اتنی جدوجہد کے بعد پیغام دے دیا. ہدایت دینا قدرت کا کام ہے. میں آج پاکستان کے ایک دنیا میں جو بھی ہماری بات سن رہا ہے, اپنے آپ کو یہ بات ہم دبئی سے بیٹھ کر کرتے تو لوگ کہتے یار اے سی کمرے میں بیٹھ کر کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ والی بات کر رہے ہیں, نوکری بھی انجوائے کر رہے ہیں اور یہ پالیٹکس شروع کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے ساری چیزوں کو اگین جس طرح 3 سال پہلے 2013 میں ساری لگژریز کو ایک دن میں, سارے پروٹوکول کو ایک دن میں گیو اپ کر کے جو ہے وہ چلے گئے تھے, اسی طریقے سے آج پھر قدرت نے ہمیں پتہ نہیں کیوں آزمایا ہے. کسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو, اپنی لگژریز کو چھوڑ کر ہم اس آگ میں کودیں اور پاکستان کے ایک ایک انسان سے اور دنیا میں جو بھی پاکستانی ہماری بات سن رہا ہے اس سے یہ والی بات ہم
बबांग दौल कर रहे हैं बगैर खौफ के, बगैर खौफ के, बगैर मारने वाली जात अल्लाह ताला की जात है, इज्जत देने वाली जात अल्लाह ताला की जात, जिल्लत देने वाली जात अल्लाह ताला की जात, रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की जात। कोई अल्ताफ हुसैन साहब XYZ कोई किसी को मौत नहीं दे सकता। कोई ये सेटअप के लोग और ये जो है वो टीमें जो है ये इंडिया के लोग के से ट्रेनिंग याफ्ता लोग या साउथ अफ्रीका के लोग या और XYZ सारे लोग, कोई किसी को जो है वो मौत नहीं दे सकता। सिर्फ कुदरत, अल्लाह ताला अगर मारना चाहे तो कोई बचाने वाला नहीं है, और अल्लाह ताला अगर बचाना चाहे तो कोई मारने वाला नहीं है। खड़े यहां पे दावत देने के लिए खड़े, दावत देने के लिए खड़े। हिदायत देना अल्लाह ताला की जात है। हम आज कामयाब हो गए और हमारा कमिटमेंट है कि यहीं रहकर जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है साबित कदम रहेंगे। इसीलिए आपका क्या ख्याल है कि दो लोग क्यों हैं यहां पे, या सिर्फ ये दो लोग क्यों हैं? क्या हमारी इतनी बात नहीं थी शहर में कि आज जिस कम से कम इस कमरे जितने लोग इस कमरे में 50, 20, 25, 50 लोगों को जमा कर सकते, चंद यूनिट इंचार्जेस को जमा कर लेते, 2-4 सेक्टर इंचार्जेस को जमा कर लेते, 2-4 MPS को जमा कर लेते, क्या कुछ और लोगों को जमा नहीं कर सकते थे हम उनसे बात? हमने नई साजिश नहीं की, हमने आने से पहले ये माहौल नहीं बनाया। हमने इसलिए कि वो उस वक्त करते कि हमें कोई पोजीशन, किसी पोजीशन पे आना हो, किसी को टेक ओवर करना हो, कुछ नहीं नहीं नहीं, ये काम ही नहीं हमारा। इसलिए हम ये दो जात, दो सोल, और हमारे अभी तो चाय भी सुबह आप लोगों के आने से पहले हमने, जो एक लड़का है यहां पर चाय बनाने वाला, उसके साथ मिलकर हमने चाय बनवाई। हमारे पास तो वो भी लोग नहीं है। हम तो एयरपोर्ट से सीधे उतरे, पुराने अपने एक दोस्त को, कॉलेज फ्रेंड को फोन किया, यार लेने आ जाना। वो लेने आया, उसकी गाड़ी में बैठकर सीधे जो है वो यहां पर किसी को बोला, यार एक किराए का मकान लो। दोस्त, जाती दोस्त, किराए का मकान लो, किराए का मकान लिया, आ गए। ये हमारी टोटल जो है वो हिस्ट्री है। तो हमने कोई लोग जमा नहीं किए। आप सोचते होंगे कौन कौन, कोई नहीं है हमारे साथ। अभी हमने किसी से बात ही नहीं की, अभी बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। तो हिदायत देना अल्लाह ताला की जात का काम है, हमारा काम है दावत देना। हम आज ये दावत दे रहे हैं, हम आज ये दावत दे रहे हैं। और अल्ताफ साहब को तो इतनी जुर्रत अल्लाह ताला ने नहीं दी कि वो अपने कम से कम जो कारकुनान उनके लिए अपने ऊपर केसेस बनवा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। अच्छे खासे माओ के फैमिलीज के बच्चे क्रिमिनल एजेंट हो गए, इंटरनेशनल दहशतगर्द हो गए। उनको कम से कम झूठे मुंह ओन कर लें, उनको कम से कम झूठे मुंह ओन कर लें कि हाँ ये हमारा कारकुन है। लाइव टीवी पे आगे जब 90 पे रेड हुई तो जो लड़के बेचारे, वही वो लड़के पकड़े गए, सारे कारकुनान थे। तो वो 90 के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे तो और कहां रहेंगे? उनके पास इतने पैसे थोड़ी दिए पार्टी ने कि आप उनसे क्राइम भी करवाएं और उनको फिर जो है वो कहीं बंगलों में रह रहे हो। तो जाहिर सी बात है वहीं से पकड़े गए। तो आपको इतनी तकलीफ हुई कि भाई आप लाइव टीवी पे आकर कह रहे हैं, उनके ऊपर नाराज होने के, यार यहां पर क्यों थे आप लोग? कहीं चले जाते, यहां क्यों रह रहे थे आके? लेकिन मैं आपको आज बता, मैं और अनीस कायम खानी भाई, मैं आज कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान से एक फर्ज से कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान की मीडिया से कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के एंकर से कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के दानिश्वरों से कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के एक मुहिब्बे वतन एक इंसान से कह रहा हूं, पाकिस्तान की हुकूमत से कह रहा हूं, सूबाई हुकूमतों से कह रहा हूं, क्या सोलत मिर्जा जो कि फांसी के फंदे पे चढ़ गया, क्या वो अपनी मां के पेट से कातिल पैदा हुआ था? क्या सौलत मिर्जा जिस केस में उसको फांसी हो गई, शाहिद हामिद जो कि MD KEC थे, क्या सौलत मिर्जा का उससे कोई जाती झगड़ा था शाहिद हामिद से? क्या अपने कर्ज लेने गया था वो उससे, उसको इसलिए मार कर आया? सौलत मिर्जा को उसके कत्ल करने पर किसने टास्किंग, सौलत मिर्जा तो जानता भी नहीं होगा, तो सौलत मिर्जा को शाहिद हामिद का कातिल किसने बनाया? क्या आज मैं ये नाम ले रहा हूं जो पाकिस्तान के लोग जिनको दहशतगर्द कहते हैं, जिनको जो है वो बबांगे दौल, कोई नाम लेना नहीं चाह, नहीं, जिस पार्टी के वो पार्टी नहीं ओन करती,
میں اجمل پہاڑی کا نام لیتا ہوں. کیا اجمل پہاڑی اپنی ماں کے پیٹ سے اجمل پہاڑی پیدا ہوا تھا یار؟ اس کو کس نے دہشت گرد بنایا؟ یہ عمران فاروق کے قاتل کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. یہ عمران فاروق کے جو قاتل، ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. آپ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی عمریں دیکھیں. کبھی کسی نے سوچا ہے، کبھی الطاف حسین صاحب نے سوچا ہے کہ اس کی بھی کوئی ماں ہوگی؟ میں اس قاتل کی بات کر رہا ہوں جس نے عمران فاروق کو قتل کیا. آپ بولیں گے کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں یہ باتیں. جس نے عمران فاروق کو قتل کیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. کیا کسی نے یہ سوچا، کیا الطاف حسین صاحب نے یہ سوچا کہ جن بچوں کی تصویریں آتی ہیں، جن لڑکوں کی تصویریں آتی ہیں عمران فاروق کے کابائی کے قاتلوں کی، ان کی بھی ماں ہوگی کوئی اسی شہر میں، اسی ملک میں؟ ان کے بھی بہنوں کے رشتے ہونے ہوں گے، ان کے بھی کوئی پڑوسی ہوں گے، ان کے بھی کوئی محلے دار ہوں گے. یہ بھی اسی معاشرے میں کہیں رہ رہے ہوں گے جن کے بچوں کو کے ریفرنس ان کے گھر والوں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی ماؤں کو لوگ جانتے ہوں گے. کیا ان بچوں کے، ان لڑکوں کے کی ماؤں نے ان کو ڈاکٹر عمران فاروق کا قاتل پیدا کیا تھا؟ یار کیا ہو گیا ہمیں؟ کہاں چلے گئے ہم؟ یہ کیا ہو گیا اس کمیونٹی؟ کہاں لے گیا یہ آدمی ہمیں؟ کہاں لے گیا یہ ہمیں؟ یہ قوم جو کہ تہذیب یافتہ قوم تھی، آج بد تہذیب ہو گئی. یہ قوم جو کہ پڑھے لکھے تھے، باپ داداؤں کا ورثہ تھا ہمارے پاس، آج یہ جاہل ہو گئی ہے. یہ محب وطن لوگ تھے پاکستان کے تمام اداروں میں، یہ آج راک ایجنٹ ہو گئے. یہ راک ایجنٹ ہو گئے. آج پوری مہاجر کمیونٹی کو، پورا پاکستان اس آدمی کی وجہ سے راک ایجنٹ تصور کرتا ہے. کسی کو ان بچوں کی ماؤں کا خیال نہیں ہے. میں ان قاتلوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں میں ان راک ایجنٹوں کی بات کر رہا ہوں یار. اسی معاشرے کے لڑکے تھے، نہیں پیدا ہوئے راک ایجنٹ، یہ نہیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے. ان کے باپوں نے، ان کی ماؤں نے ان کو اپنے گھر میں راک ایجنٹ نہیں بنایا، اجمل پہاڑی کو قاتل نہیں بنایا، سہولت مرزا کو سہولت مرزا قاتل نہیں بنائے. یا یہ تو میں نام وہ لے رہا ہوں جن کو پورا پاکستان، دنیا جانتا ہے، دنیا جانتی ہے جن کو، ان کو نہیں بنایا قاتل. یہ اس پارٹی میں آ کر یہ راک ایجنٹ بنے، اس تنظیم میں آ کر یہ راک ایجنٹ بنے، اس پارٹی میں آ کر یہ قاتل بنے، پھانسیوں پہ چڑھ گئے. حاصل کیا کیا؟ کیا حاصل کیا؟ حاصل کیا کیا کہ شہر سے آج میں کہتا ہوں یہ سارے لوگ پکڑوا کے، یہ 15,000 لوگ شہید کروا کے اگر اپنے شہر کو صرف کچرا اٹھوا لیتے تو یار میں کہتا چلو بھائی کچرا اٹھانے کے لیے، شہر کو صاف کرنے کے لیے کم سے کم 15,000 لوگوں نے قربانی دے دی. جو شہر صاف ستھرا تھا آج وہ کچرے کا. سہولت مرزا تو جانتا بھی نہیں ہوگا. تو سہولت مرزا کو شاہد حامد کا قاتل کس نے بنایا؟ کیا آج میں یہ نام لے رہا ہوں جو کو پاکستان کے لوگ جن کو دہشت گرد کہتے ہیں، جن کو جو ہے وہ ببانگ دول، کوئی نام لینا نہیں چاہ، نہیں جس پارٹی کے وہ پارٹی نہیں اون کرتی. میں اجمل پہاڑی کا نام لیتا ہوں. کیا اجمل پہاڑی اپنی ماں کے پیٹ سے اجمل پہاڑی پیدا ہوا تھا یار؟ اس کو کس نے دہشت گرد بنایا؟ یہ عمران فاروق کے قاتل کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. یہ عمران فاروق کے جو قاتل، ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. آپ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی عمریں دیکھیں. کبھی کسی نے سوچا ہے، کبھی الطاف حسین صاحب نے سوچا ہے کہ اس کی بھی کوئی ماں ہوگی؟ میں اس قاتل کی بات کر رہا ہوں جس نے عمران فاروق کو قتل کیا. آپ بولیں گے کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں یہ باتیں. جس نے عمران فاروق کو قتل کیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. کیا کسی نے یہ سوچا، کیا الطاف حسین صاحب نے یہ سوچا کہ جن بچوں کی تصویریں آتی ہیں، جن لڑکوں کی تصویریں آتی ہیں
عمران فاروق کے کعبائی کے قاتلوں کی ان کی بھی ماں ہوگی کوئی اسی شہر میں, اسی ملک میں, ان کے بھی بہنوں کے رشتے ہونے ہوں گے, ان کے بھی کوئی پڑوسی ہوں گے, ان کے بھی کوئی محلے دار ہوں گے, یہ بھی اسی معاشرے میں کہیں رہ رہے ہوں گے جن کے بچوں کو کے ریفرنس ان کے گھر والوں کو, ان کے دوستوں کو, ان کے بھائیوں کو, ان کی ماؤں کو لوگ جانتے ہوں گے. کیا ان بچوں کے, ان لڑکوں کے کی ماؤں نے ان کو ڈاکٹر عمران فاروق کا قاتل پیدا کیا تھا؟ یار کیا ہو گیا ہمیں؟ کہاں چلے گئے ہم؟ یہ کیا ہو گیا اس کمیونٹی؟ کہاں لے گیا یہ آدمی ہمیں؟ کہاں لے گیا یہ ہمیں؟ یہ قوم جو کہ تہذیب یافتہ قوم تھی آج بد تہذیب ہو گئی. یہ قوم جو کہ پڑھے لکھے تھے, باپ داداؤں کا ورثہ تھا ہمارے پاس, آج یہ جاہل ہو گئی ہے. یہ محب وطن لوگ تھے پاکستان کے تمام اداروں میں, یہ آج راک ایجنٹ ہو گئے. یہ راک ایجنٹ ہو گئے آج. اللہ تعالیٰ ہم سے یہی تک کا حساب لے گا کہ تم نے آگ میں کود کر حق اور سچ بات, ظلم, جبر, دھوکہ, فراڈ کے علاوہ ایک انسانی جانوں کو بچانے کے لیے, معصوم انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا؟ لوگوں کو دعوت دی یا نہیں دی؟ آج اس پریس کانفرنس کے بعد میں اور انیس بھائی, ہماری جو کمٹمنٹ ہے, ہم کامیاب ہوں گے نہیں, ہم کامیاب ہو گئے. ہم کامیاب ہو گئے کیسے؟ کہ میں کسی انسان کے لیے کی خوشنودی کے لیے, کسی مرتبے کے لیے, کسی پاور کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, آخرت میں سوالوں سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. آج میرا رب مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں, اس لیے کہ ہدایت دینا تو اس نے پیغمبروں کو بھی اس سے بری ذمہ کیا ہے. ہدایت دینا تو جو ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات کا کام ہے. میرا اور آپ کا کام ہے دعوت دینا. پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے وہ تمہارا کام نہیں ہے, نہیں پریشان ہو. قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک تبلیغ کرنے کے بعد ایک کشتی میں سے 80 لوگوں کو جمع کر سکے, تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں, نہ وہ ناکام نہیں ہوئے. انہوں نے اتنی جدوجہد کے بعد پیغام دے دیا. ہدایت دینا قدرت کا کام ہے. میں آج پاکستان کے ایک دنیا میں جو بھی ہماری بات سن رہا ہے, اپنے آپ کو یہ بات ہم دبئی سے بیٹھ کر کرتے تو لوگ کہتے یار اے سی کمرے میں بیٹھ کر کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ والی بات کر رہے ہیں, نوکری بھی انجوائے کر رہے ہیں اور یہ پالیٹکس شروع کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے ساری چیزوں کو اگین جس طرح 3 سال پہلے 2013 میں ساری لگژریز کو ایک دن میں, سارے پروٹوکول کو ایک دن میں گیو اپ کر کے جو ہے وہ چلے گئے تھے, اسی طریقے سے آج پھر قدرت نے ہمیں پتہ نہیں کیوں آزمایا ہے. کسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو, اپنی لگژریز کو چھوڑ کر ہم اس آگ میں کودیں اور پاکستان کے ایک انسان سے اور دنیا میں جو بھی پاکستانی ہماری بات سن رہا ہے اس سے یہ والی بات ہم ببانگ دول کر رہے ہیں بغیر خوف کے. بغیر مارنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات, ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات, رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات. کوئی الطاف حسین صاحب XYZ کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا. کوئی یہ سیٹ اپ کے لوگ اور یہ جو ہے وہ ٹیمیں جو ہیں یہ انڈیا کے لوگ سے ٹریننگ یافتہ لوگ یا ساؤتھ افریقہ کے لوگ یا اور XYZ سارے لوگ, کوئی کسی کو جو ہے وہ موت نہیں دے سکتا. صرف قدرت. اللہ تعالیٰ اگر مارنا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر بچانا چاہے تو کوئی مارنے والا نہیں ہے. کھڑے یہاں پہ دعوت دینے کے لیے کھڑے, دعوت دینے کے لیے کھڑے. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم آج کامیاب ہو گئے اور ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ یہیں رہ کر جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے ثابت قدم رہیں گے. اسی لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ 2 لوگ کیوں ہیں یہاں پہ, یا صرف یہ 2 لوگ کیوں ہیں؟ کیا ہماری
اتنی بات نہیں تھی شہر میں کہ آج کم سے کم اس کمرے جتنے لوگ اس کمرے میں 50 20 25 50 لوگوں کو جمع کر سکتے, چند یونٹ انچارجز کو جمع کر لیتے, 2-4 سیکٹر انچارجز کو جمع کر لیتے, 2-4 ایم پی ایس کو جمع کر لیتے. کیا کچھ اور لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے تھے ہم ان سے بات؟ ہم نے نئی سازش نہیں کی, ہم نے آنے سے پہلے یہ ماحول نہیں بنایا. ہم نے اس لیے کہ وہ اس وقت کرتے کہ ہمیں کوئی پوزیشن, کسی پوزیشن پہ آنا ہو, کسی کو ٹیک اوور کرنا ہو, کچھ نہیں, یہ کام ہی نہیں ہمارا. اس لیے ہم یہ دو ذات, دو سول. اور ہمارے ابھی تو چائے بھی صبح آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ہم نے, جو ایک لڑکا ہے یہاں پر چائے بنانے والا, اس کے ساتھ مل کر ہم نے چائے بنوائی. ہمارے پاس تو وہ بھی لوگ نہیں ہیں. ہم تو ایئرپورٹ سے سیدھے اترے, پرانے اپنے ایک دوست کو, کالج فرینڈ کو فون کیا, یار لینے آ جانا. وہ لینے آیا, اس کی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے جو ہے وہ یہاں پر کسی کو بولا یار ایک کرائے کا مکان لو. دوست, ذاتی دوست, کرائے کا مکان لو. کرائے کا مکان لیا اور اس ساری چیزوں سے قطع تعلق ہو کر کے بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم پر تو کوئی نہیں الزام لگا رہا راک ایجنٹ ہونے کا. اپنی زندگی گزاریں, چھوڑیں. یقین جانیں کہ اسی خوف خدا کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پوچھے گا, اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پوچھے گا مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور آپ سب لوگوں سے, ایک انسان سے جو اللہ تعالیٰ نے عنایتیں کی ہوئی ہیں, اس نے احسان کیے ہوئے ہیں, اس نے آپ کو نوازا ہوا ہے, آپ کو آگاہی دی ہوئی ہے, آپ کا نام بنایا ہوا ہے, آپ کی عزت بنائی ہوئی ہے, آپ کو کبھی فاقے نہیں سونے دیا, کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں کیا. اس مالک دونوں جہانوں کے مالک نے آپ پر اتنے احسانات کیے اور آپ کو یہ آگاہی دی. وہ آپ سے ضرور مرنے کے بعد سوال کرے گا, ہم سے ضرور مرنے کے بعد سوال کرے گا کہ جب تمہیں سمجھایا, دکھایا, آگاہی دی, ہمت دی, کہیں پہ لڑکھڑانے نہیں دیا, تو یہ جب یہ ساری تباہی بربادی ہو رہی تھی تو تم خاموش کیوں تھے؟ تم بولے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تمہاری زندگی چلی جائے گی, خطرے میں آ جاؤ گے. الطاف حسین صاحب اپنے لڑکوں کو بولیں گے غدار ہو گیا, مارو, جو قائد کا غدار ہے موت کا غدار ہے, یہ زندگی چلی جائے گی. تمہارا جو ہے وہ تمہارے بیوی بچے چھوٹ جائیں گے تم سے, تمہیں فیملی, تمہیں پتہ نہیں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے, تمہاری زندگی خطرے میں آ جائے گی. تمہیں پتہ نہیں جو ہے وہ روزگار کے یہ والے مواقع ملیں یا نہ ملیں جو آج ہیں. تو اگین میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یقین جانیں صرف خدا کے ڈر سے کہ ہمیں مرنا ہے, سب لوگوں کو مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے. میں مرنے کے بعد سرخر ہونا چاہتا ہوں. میں آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں, ہم یہ آپ کو ببانگ دولی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی یا ناکامی اس بات پہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہماری بات مانتے ہیں. نہیں, ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار یہ نہیں ہے. ہماری کامیابی آج یہاں پہ یہ ہماری کامیابی ہے, مجھے اپنے رب کو, انیس قائم خانی کو, اپنے رب کو صرف یہیں تک کا حساب دینا ہے. اللہ آ گئے, یہ ہماری ٹوٹل جو ہے وہ ہسٹری ہے. تو ہم نے کوئی لوگ جمع نہیں کیے. آپ سوچتے ہیں کہ کون, کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ. ابھی ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کی, ابھی بات کر رہے ہیں. تو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے, ہمارا کام ہے دعوت دینا. ہم آج یہ دعوت دے رہے ہیں. اور الطاف صاحب کو تو اتنی جرت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ وہ اپنے کم سے کم جو کارکنان ان کے لیے اپنے اوپر کیسز بنوا رہے ہیں, انڈیا جا رہے ہیں, ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں. اچھے خاصے ماؤں کے فیملیز کے بچے کرمنل ایجنٹ ہو گئے, انٹرنیشنل دہشت گرد ہو گئے. ان کو کم سے کم جھوٹے منہ اون کر لیں, کہ ہاں یہ ہمارا کارکن ہے. لائیو ٹی وی پہ آگے جب 9-0 پہ ریڈ ہوئی تو جو لڑکے بیچارے, وہی وہ لڑکے پکڑے گئے, سارے کارکنان تھے. تو وہ 9-0 کے ارد گرد نہیں رہیں گے تو اور کہاں رہیں گے؟ ان کے پاس اتنے پیسے تھوڑی دیے پارٹی نے کہ آپ ان سے کرائم بھی کروائیں اور ان کو پھر جو ہے وہ کہیں بنگلوں میں رہ رہے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے وہیں سے پکڑے گئے. تو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ بھائی آپ لائیو ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے ہیں, ان کے اوپر ناراض ہونے کے یار یہاں پر کیوں تھے آپ لوگ, کہیں چلے جاتے, یہاں کیوں رہ رہے تھے آ کے. لیکن میں آپ کو آج بتا, میں اور انیس قائم خانی بھائی
میں آج کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں, میں پاکستان سے ایک ایک فرد سے کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کی میڈیا سے کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کے اینکر سے کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کے دانشوروں سے کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کے ایک ایک محب وطن ایک ایک انسان سے کہہ رہا ہوں, پاکستان کی حکومت سے کہہ رہا ہوں, صوبائی حکومتوں سے کہہ رہا ہوں, کیا سہولت مرزا جو کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا, کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے قاتل پیدا ہوا تھا؟ کیا سہولت مرزا جس کیس میں اس کو پھانسی ہو گئی, شاہد حامد جو کہ ایم ڈی کے ای سی تھے, کیا سہولت مرزا کا اس سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا شاہد حامد سے؟ کیا اپنے قرض لینے گیا تھا وہ اس کو اس لیے مار کر آیا؟ سہولت مرزا کو اس کے قتل کرنے پر کس نے